السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر دو وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں، تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو دونوں وظیفہ کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس وظیفہ کو، اس آیت کو کس طرح استعمال کریں گے اور کس طرح پڑھیں گے۔ تو پہلا وظیفہ یہ ہے دل کا دھڑکنا، اور دوسرا وظیفہ ہے بخار کا تعویذ۔ اس میں دم کرنے کا بھی ہے اور تعویذ کا بھی ہے۔ تو دونوں وظیفہ میں ترتیب سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ادھورا دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ میں بتاؤں۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض یہ کر دوں کہ آپ لوگ نماز کا اہتمام ضرور کریں، اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے میں دل کا دھڑکنا اس کا میں بتا دوں۔ یہ آیت بسم اللہ سمیت لکھ کر گلے میں باندھ دے۔ اگر کسی کا دل دھڑکتا ہو یا گھبراہٹ ہو رہی ہو تو اس آیت کو بسم اللہ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد اس آیت کو لکھ کر کے اس کو گلے میں ڈال دیں۔ جو آدمی کو یہ پریشانی دقت ہے، اور تعویذ جو ہے یہاں دل تک لٹکنا چاہیے۔ یہ آیت بسم اللہ سمیت لکھ کر گلے میں باندھ دے۔ ڈورا اتنا لمبا ہو کہ تعویذ دل پر پڑا رہے اور دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت کو آپ پانی پہ دم کر کے بھی 5 دفعہ دم کر کے پلا دیں۔ پانی پہ 5 دفعہ یہ آیت پڑھ کر دم کرے اور اس کو پلا دے، اور اسی آیت کو لکھ کر کے اور اس کو گلے میں ڈال دے، اور ڈورا اتنا لمبا ہو کہ اس کے دل پہ تعویذ لٹکتا رہے۔ انشاءاللہ وہ انسان گھبراہٹ سے اور دل کی دھڑکنا، یہ دونوں پریشانی سے انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا اور بہت جلد شفا یاب ہوگا۔ تو چلیے میں اب بخار کے تعویذ کی بتا دوں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، اور دونوں طریقے آپ کو دھیان سے سنیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دھیان سے سنیں گے جبھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اس میں کچھ 2 آیتیں ہیں الگ الگ۔ تو جاڑے سے بخار ہو تو کیسے استعمال کریں گے، اور بغیر جاڑے سے بخار ہو تو اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دوں بخار کا تعویذ۔ اگر بخار بغیر جاڑے سے ہو تو یہ آیت لکھ کر باندھے اور اسی کو دم کرے۔ اگر کسی کو بغیر جاڑے سے بخار ہو تو اس آیت کو لکھ کر گلے میں ڈال دے اور اسی آیت کو پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے۔ تو وہ آیت کریمہ یہ ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس آیت کو اگر بخار بغیر جاڑے سے ہو، جس کے بغیر جاڑے سے بخار ہو تو اس آیت کو لکھ کر گلے میں ڈال دے، اور اسی آیت کو 5 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے۔ انشاءاللہ اس کا بخار جاتا رہے گا، چاہے کیسا ہی بخار ہو۔ چلیے اب میں بخار کا جو جاڑے سے بخار آتا ہو ان کے لیے میں دوسری آیت بتا رہا ہوں۔ اور اگر جاڑے سے بخار ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں یا بازو میں باندھ دے۔ اگر جاڑے سے بخار آتا ہو تو یہ آیت کو لکھ کر گلے میں یا بازو میں باندھ دے۔ اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ بازو میں باندھیں گے یا گلے میں باندھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ آیت ہے، زیادہ بڑی آیت نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ تو اس آیت کو جاڑے سے بخار ہو تو اس کو آیت کو لکھ کر گلے یا بازو میں باندھ دے۔ اس کو دم نہیں کریں گے، اس کو صرف گلے میں یا بازو میں باندھ دے، انشاءاللہ اس کا بخار جاتا رہے گا۔ اور بہت سارے وظائف ہمارے چینل MR اسلامی چینل پہ موجود ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور کسی کو شادی نہیں ہو رہی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور کسی کو جیسے پتھری ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، دل میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کان میں درد ہو، داڑھ دانت میں درد ہو، اس کے لیے بہت سارے وظائف ہمارے چینل پہ موجود ہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں
اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔